پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کریم, اور ہمارے ساتھ مولانا مبشر خان موجود ہیں, اور ان سے دو بڑے اہم موضوعات ہیں جس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے مختصر وقت میں. اعتکاف اور شب قدر, کیونکہ دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے, اس کے بعد جہنم سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف اور شب قدر. اعتکاف ظاہر شروع ہو جائے گا, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کی اہمیت, افادیت اور اس پہ اسلامی حوالے سے ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, رحمتوں, برکتوں, مغفرتوں کا اور جہنم سے خلاصی کا, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو ایک بات میں ذہن میں آئی ہے وہ عرض کر کے پھر اس جو ٹاپک ہے ہمارا اعتکاف اور شب قدر, اس پہ مختصر, کیوں ٹائم بھی کم ہے تو مختصر ہیں دو حدیثیں اور اس کی اہمیت بتلا دیتا ہوں. گزشتہ کل ایک دو دن پہلے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے, اس مہینے کا مل جانا ایک تو عظیم دولت, عظیم نعمت ہے, لیکن بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. رمضان المبارک کا مل جانا بھی یہ جنت سے بڑی نعمت ہے. اب میں نے وجہ دیکھی کہ آخر وجہ کیا ہے. ظاہر سے ایک چیز کو جنت سے بھی بڑی نعمت قرار دی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب میں نے وجہ دیکھی تو وجہ یہ تھی کہ اس ماہ مبارک میں جو انوارات, جو تجلیات, جو برکات اس کرۂ ارض پر اس کا نزول ہوتا ہے, وہ انوارات, وہ برکات جنت میں بھی نہیں ہے. جنت میں بھی نہیں ہے, سبحان اللہ. وہ برکات جنت میں بھی نہیں ہے. اس لیے بعض کتابوں میں جو علماء, صلحاء, اتقیاء لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ, یہ اس کا مل جانا یہ جنت سے بڑی نعمت ہے. اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس عشرے کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر ایک چیز پیدا کریں, وہ چیز ہے اللہ کا خوف. جس دن ہم نے اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا, تو جو اللہ کی نافرمانی, گناہوں کی طرف, اللہ کے احکامات کے توڑنے کی طرف جو ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں, وہ قدم وہیں رک جائیں. اس لیے اس عشرے کے اندر ایک یہ بنیادی چیز ہے کہ مغفرت مغفرت مغفرت. یہ تب ہم اللہ کے در پہ جائیں گے, اللہ سے گر گرا کے اللہ سے توبہ کریں گے اس وقت جب دل میں اللہ کا خوف ہو. اس لیے اس عشرے کی بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اس عشرے کے اندر, اس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں. جس دن یقین مانیں, دیکھیں بیٹا باپ سے ڈرتا ہے تو غلط کاموں سے رکتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر گھر جانے کا اس کا ایک وقت ہے, اس وقت پہ نہیں جاتا تو ظاہر سی بات ہے والد غصہ کرے گا, تو وقت سے پہلے گھر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو جس دن یہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا, یقیناً گناہوں کی طرف جو قدم ہمارے بڑھ رہے ہیں وہ قدم وہیں رک جائیں گے. تو اس عشرے میں ہم نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے. باقی اس کے بعد یہ تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے جو عتق من النار کا ہے عشرہ ہے. اس عشرے کے دو مخصوص عمل ہیں, ایک تو اعتکاف ہے, اور دوسرا اس اعتکاف میں بیٹھ کر, یا جو معتکفین نہیں ہے اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں, تو وہ لوگ اس عشرے کے اندر شب قدر کو تلاش کریں گے. یہ دو مخصوص عمل اس عشرے کے ہیں. اعتکاف, دیکھیں اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ تو آپ یہاں سے لگا لیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. اچھا, آخری 10 دن کی بات کر رہے ہیں. آخری عشرہ, آخری 10 دن. تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہر سال آپ اعتکاف فرماتے, آپ نے قضا نہیں فرمایا.
سنت ہے اس کا مطلب ہے جی سنت ہاں دیکھیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ ہے. دیکھو اعتکاف 3 ہے. ایک ہے اعتکاف واجب. اب اس مثال میں نے نظر مانی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دنوں کا اعتکاف کروں گا, یہ اعتکاف واجب ہے. پھر ہے ایک اعتکاف نفل کہ جب بھی مرد مسجد کے اندر داخل ہوں تو نویت الاعتکاف, اعتکاف کی نیت کر لیں, ٹھیک ہے. اور عورتیں گھر کی مسجد کے اندر داخل ہوں تو وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. ایک یہ سنت اعتکاف, اور یہ سنت اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے. تو آپ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ 1 سال کسی شرعی عذر کی بنیاد پر آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا. اہمیت کا اندازہ لگائیں تو پھر 2 روایتیں ملتی ہیں کہ آئندہ آنے والے سال میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا. ایک تو 10 دن اور 10 دن گزشتہ سال جو آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا اس کا اعتکاف فرمایا, یعنی آپ نے اس کی قضا فرمائی ہے. اور ایک روایت کے مطابق اسی جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا شوال میں ہی آپ نے 10 روزے بھی رکھے اور 10 دنوں کا آپ نے اعتکاف کیے. 2 روایتیں کتب حدیث کے اندر ملتی ہیں. تو اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بڑی بہت عظیم عمل ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے نا اس عظیم عمل پر عمل کی توفیق نصیب. اچھا, اعتکاف کے لیے کوئی خاص عمر کے حوالے سے بھی اسلامی حوالے سے کوئی تقاضا ہے؟ کوئی خاص کم سے کم بہت چھوٹا بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے؟ دیکھیے عمر کی تو کوئی قید نہیں ہے لیکن بلوغت تو شرط ہے. اچھا, بلوغت شرط ہے. جی بلوغت تو شرط ہے. اتنے کم سن بچوں کو نہ بٹھایا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ مسجد کے آداب سے ہی نہ واقف ہو اور مسجد کی بے حرمتی اور مسجد کے آداب کے وہ رعایت نہ کر سکے. تو اتنے کم سن بچوں کو نہ بٹھایا جائے. اور پھر اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ جو مطلب سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ بیٹھیں. اتنے ایسے لوگ, ایسے ینگ جو نوجوان ہیں وہ بھی نہ بیٹھیں, کیونکہ اس میں ظاہر سی بات, آج صبح بھی فجر کی نماز میں مولوی صاحب بات فرما رہے تھے کہ بہت زیادہ گپ شپ, پھر ایک دوست آ رہا ہے دوسرا دوست آ رہا ہے, جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اس لیے سلجھے ہوئے لوگ, بڑی عمر کے لوگ بیٹھیں, ورنہ اعتکاف میں بلوغت کے بعد ہر بندہ بیٹھ سکتا ہے. اس میں ہماری شریعت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہیں, سلجھا ہوا تو سر بڑی عمر کا ایسا حالی تو نہیں, نوجوان بھی ہو سکتا ہے. نہیں, میں ایسی بات نہیں کر رہا. نوجوان میں الحمدللہ ایسے ہیں جو سلجھے ہوئے ہیں. ہاں جو ایسے ہیں جو اس کو پتا ہو کہ میں جی یہاں آیا ہوں کس لیے, جی میرا اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. دیکھو اعتکاف کے میں بیٹھنے والے شخص کی مثال علماء نے دی ہے کہ ایک شخص ہے وہ بادشاہ کے در پہ آیا, اس در پہ آ کے بیٹھ گیا کہ میں اس در سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک بادشاہ مجھے معاف نہیں کرے یا مجھے کچھ عطا نہ کر دے, اور میں اس در کے ساتھ بیٹھا رہوں گا. اب بادشاہ کو رحم آیا, اس سے وہ چیز دی, وہ وہاں سے چلا گیا. تو علماء بھی لکھتے ہیں کہ جب ایک معتکف مسجد میں آتا ہے, اعتکاف کے 10 دن بیٹھتا ہے اور 10 دن وہ چمٹ جاتا ہے اس در کے ساتھ کہ بھائی بس اب میں نے اللہ سے اپنی مغفرت کروانی ہے, میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اللہ میری مغفرت. اور یہ بھی ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کی ناراضگی کو دور کرنے کا آخری حل کیا ہے, اس کے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ. یہ آخری جملہ جنہیں ایک جملہ استعمال کیا تھا, کسی کی ناراضگی ہو نا تو آپ اس کو منائیں, وہ نہیں مانتا, آخری حل کیا ہے, اس کے در پہ آ کے بیٹھ جاؤ. اب تو آپ کے در پہ آ گیا ہوں, اب تو معاف کر لو. تو جب معتکف آتا ہے 10 دن تک مسلسل اللہ کے در پہ آ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما, اور وہ غفور الرحیم ہے, ظاہر ہے وہ تو اللہ میری مغفرت فرما. تو یہ تو اعتکاف ہے, ایک بہت عظیم عمل ہے. مرد جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں, عورتیں گھر کی مسجد میں بیٹھتے ہیں. انشاءاللہ اتوار کے دن جو غروب آفتاب سے یہ عشرہ شروع ہو جائے گا تو جو مرد ہیں وہ افطاری مسجد میں کریں گے. دیکھو یہ بنیادی, یہ نہیں ہے کہ افطاری گھر کر کے مغرب کے بعد پھر آئیں. دیکھو ہمارا جو دن شروع ہوتا ہے, دن جو شریعت میں جو دن شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے. تو اتوار والے دن غروب آفتاب سے ہی یہ عشرہ شروع ہو جائے گا. اگر مرد افطاری گھر میں کر کے پھر مسجد میں آتا ہے, اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا بلکہ وہ نفلی ہوگا.
اسی طرح جو مستورات، جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں سنت، اگر وہ اعتکاف اپنے فیملی کے ساتھ کریں اور اس کے بعد پھر وہ اعتکاف والی جگہ پہ جائے تو ان کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اتوار کی جو افطاری ہے، میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں، اتوار کی جو افطاری ہے وہ کہاں کرے؟ مسجد میں۔ اور جو عورت ہیں وہ گھر کی مسجد جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، جہاں وہ کمرہ جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو وہاں افطاری کرے، تب ان کا سنت اعتکاف شروع ہوگا۔ سنت اعتکاف تب ہوگا، اور چونکہ وقت کی قلت سے میں چاہوں گا کہ جو شب قدر ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، اس پہ تفصیلی چونکہ بات ہوگی اس پہ، اور پھر انشاءاللہ بات ہوگی شب قدر کے حوالے سے۔ اعتکاف پہ بھی مزید بات ہو سکتی ہے لیکن چھوٹی سی وقت کی قلت اس لیے ہم آج کا یہیں تک کریں گے اس کو۔ بہت شکریہ مولانا مبشر خان صاحب، بڑی مفید گفتگو، ہمیشہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں زحمت ہم نے جب بھی دی آپ کو، آپ آئے بھی اور بڑی مفید گفتگو بھی ہوئی، ایک بار پھر بہت شکریہ۔ پروگرام کے آخر میں چونکہ اب افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آج کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ بھی اختتام پذیر یہیں پر ہم کریں گے، لیکن جانے سے پہلے جس طرح ہمارے ٹرانسمیشن کا اختتام ہوا کرتا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، تو آسرا ہم گناہ گاروں کا، آسرا ہم گناہ گاروں کا، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر
خاتمہ یا رب ہو خاتمہ یا رب، درد دل کر مجھے عطا